الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی سنن نسائی، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ خواب انسان کو اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے خواب اللہ کے طرف سے ہے اور برے خواب شیطان کے طرف سے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف گھوم کر بیٹھتے اور پوچھتے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آیا تو بیان کرو، تو صحابی خواب بیان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھی جائے جو اس کا علم رکھتا ہے۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے۔ یہاں تک کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنا خواب کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کرتا ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی تعبیر غلط کرتا ہے، اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی کام غلط ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو کوسے، کیونکہ غلطی کس کی ہے؟ اس کی اپنی ہے، جو اس نے ایک ایسے آدمی سے خواب کی تعبیر سننے کی کوشش کی جو اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے۔ اور آج کل آپ کو مارکیٹ میں ایسے لوگ ہول سیل میں ملیں گے جو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بابا گیری کرتے ہیں، ایک خواب کی تعبیر کے اتنے پیسے، اور وہ خوابوں کی تعبیر سے سامنے والے کو ڈرا دیتے ہیں، تیرا خواب بڑا خطرناک ہے، اتنے پیسے دے میں وہ دور کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ بابا گیری چل رہی ہے آج کل مارکیٹ کے اندر، ہول سیل میں ایسے ملیں گے آپ کو بابا۔ تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا بچ کر کے رہیں۔ لیکن خواب جو ہے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جو ہے وہ نبوت کے 47ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، جیسا اس نے خواب دیکھا دوسرے دن اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے۔ نبوت کے 47ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہوتا ہے، جیسا وہ خواب دیکھتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اچھا خواب آپ کسی کو بھی بیان کر سکتے ہیں،
لیکن برا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیان کرنے سے منع کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی خواب آپ کو برا نظر آیا, آپ سامنے والے کے سامنے پیش کرے, وہ آپ کا دشمن ہے یا آپ سے حسد کرنے والا, آپ سے جلنے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جیسے خواب نظر آیا تھا ویسے آپ کے ساتھ گیم کھیلنا شروع کر دے. جب وہ معاملہ پورا نپٹ جائے, میرے ساتھ تو ایسا ہوا, تو وہ سامنے والا کہنے والا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں تو خواب دیکھا تھا, نہیں اس واسطے تیرے ساتھ ایسا ہوا. تو غلطی کس کی؟ ہماری ہے کہ ہم نے برا خواب اس کے سامنے پیش کیا. اچھا خواب ہے, اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے جو تو نے خواب میں دکھایا ہے. اور اگر برا خواب نظر آتا ہے تو آپ اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برا خواب مجھے نظر آیا ہے تو اس لیے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اور کچھ عمل کرنے والا کام بھی ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, میں اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا لیکن بتانا ضروری بھی ہے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو تاکہ آپ الرٹ رہیں. آدمی جب سوتا ہے تو سونے سے پہلے اس کو کچھ کام کرنے ہیں, اس کو برے خواب نہیں آتے, لیکن آ بھی جاتے ہیں تو اس کی کئی ایک شکلیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بستر پہ جانے کے فوراً بعد جیسے ہی وہ آنکھ بند کرتا ہے اس کے سامنے کوئی ایک بھیانک تصویر آتی ہے, اور خاص کر کے کوئی سینگوں والا اس کے خواب میں آتا ہے, یا جیسی آنکھ بند کرتا ہے تو اس کو آنے لگتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خواب میں کسی کے سانپ نظر آنے لگتے ہیں. ایک سانپ ہو, کئی ایک سانپ ہو, نظر آ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ خواب کے اندر آدمی کو جو ہے کسی ایسی جگہ لے جا کر کے پریشان کیا جا رہا ہے. مطلب ایک ایسے راستے پہ لے کے گیا کہ وہاں ڈیڈ اینڈ ہے, پیچھے مارنے کے لیے آدمی پڑا ہوا ہے, آگے ڈیڈ اینڈ ہے, اوپر چڑھنے کو بھی نہیں, بھاگنے کو بھی نہیں, پیچھے جائیں گے تو یہ پیچھے جو ہے ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے, اس کا ڈر اور خوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی دشمن پڑا ہوا ہے, کوئی حاسد ہے جو آپ کے پیچھے حسد کر رہا ہے, کوئی بری نظر والا ہے جو آپ کو بری نظر لگا چکا ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے اوپر جادو کر چکا ہے, یا پھر جو ہے ایسے کچھ اثرات میں آپ ملوث ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, جھٹکا لگتا ہے ایک دم سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چیخ مار کر کے چلا کر کے اٹھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برا خواب دیکھیں تو کیا پڑھیں. برا خواب دیکھنے پر ہم کو حکم یہ ہے, پہلی چیز یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان. پہلی چیز تو یہ ہے اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہھا فلیبصق عن یسارہ ثلاثا. سب سے پہلا کام برا خواب نظر آنے پر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارنا ہے. تھتکارنا کس کو بولتے ہیں؟ یعنی تھوڑا سا تھوک بھی نکلنا. بائیں جانب اپنے دائیں طرف کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے. دوسرا کام 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. تیسرا کام یہ ہے جس کروٹ آپ کو خواب نظر آیا تھا وہ کروٹ بدل کر کے دوسری کروٹ پہ سو جانا ہے. یہ 3 کام برا خواب نظر آنے پہ کرنا ہے. لیکن سونے سے پہلے اگر کچھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو برے خواب بھی نہیں آئیں گے, پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی. سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے 3 کام کرو. پہلا کام یہ ہے بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کرو, چاہے وہ گھر کا آگے کا ہو یا پیچھے کا ہو. بسم اللہ کہہ کر کے گھر کا دروازہ بند کرو. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کو بسم اللہ کہہ کے بند کر دیا جائے اس گھر کے اندر جنات اور شیاطین داخل نہیں ہوتے. دوسرا کام یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھا دو. اب تو لائٹنگ وغیرہ آ گئے ہیں, پہلے کیا ہوتے تھے جیسے چمنی وغیرہ بولتے ہیں نا ہم لوگ, تو وہ چراغ ہوتے تھے پہلے جو تیل وغیرہ سے جو ہے چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ کہہ کر چراغ کو بجھا دو, کیونکہ شیطان کبھی کسی جانور کی شکل میں آ کر کے تمہارے چراغ کو لڑکھا نہ دے جس کی وجہ سے تم اپنے گھر کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جل سکتے ہو.
اب پہلے کے گھر بھی جو ہے پتیوں وغیرہ کے ہوتے تھے، گھاس پھوس کے ہوتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تیسری چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ رات میں سونے سے پہلے ہانڈی کو بند کر کے اس کے اوپر ڈھکن لگا کر کے سو، کیونکہ اگر کوئی چیز تم کو بند کرنے کے لیے، موچنے کے لیے اگر ڈھکن نہیں مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کم سے کم ایک آڑی لکڑی اس کے اوپر رکھ دو، کیونکہ شیطان بسم اللہ جس پر پڑا جاتا ہے اس کو کھول نہیں سکتا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اپنے ہانڈیوں کو بسم اللہ بول کر کے بند کرو، اگر کھلی رکھو گے نقصان کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، سال میں ایک مرتبہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی ہانڈی کھلی ہو، بلا اس کے اندر آ جائے، صبح میں اس کو تم کھا لو اور تم پریشانیاں اٹھانا شروع کر دو۔ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن سنت سے ثابت ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب آئیے سونے سے پہلے عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وضو کر کے سوئیں۔ سونے سے پہلے باوضو سونا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو کے ساتھ سوتا ہے، جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے۔ جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتہ دعا کرتا ہے، کیا دعا مانگتا ہے؟ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کی بخشش کر، کیونکہ یہ سونے سے پہلے وضو کر کے سویا ہے۔ آپ وضو کر کے بیڈ روم میں چلے جائیں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم سو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہا ہے۔ دوسرا کام، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں۔ وہ واقعہ معلوم ہے آپ کو، لمبی چوڑی حدیث ہے، وہ آ کر کے ایک شیطان جو ہے وہ کھجوریں چرا رہا تھا اور وہی سکھا کر کے بھی گیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانا چاہے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو قرآن میں سے، میں کل سے نہیں آتا۔ بولے چوری بھی کر رہا ہے اور قرآن بھی سکھا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدقک وہو کذوب، جو بات اس نے کہی ہے وہ بالکل سچی ہے لیکن وہ ہے اپنی بات میں بڑا جھوٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی میں ہم شیطان کی بات بھی مانتے ہیں لیکن اس بات پر کس کی مہر لگی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے۔ تو رات میں سونے سے پہلے اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم رات میں پڑھو گے تو تمہارے مال کی حفاظت ہوگی۔ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں۔ تیسرا کام یہ ہے، سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھیں۔ قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، ایسے پھیلانے کے بعد اس میں تھتکارنا، تھتکارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مل کر کے سر، چہرے، پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ لیکن یہاں رک کر کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے بعد، دعا وغیرہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ پورے بٹنا کھولنے کو زور سے پھونک مارتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے، وہ نماز پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہاتھ پھیلا کر کے پھر اس کے بعد پورا آزو بازو والے سب کے اوپر تھوک اترا تو چلتا ہے، لیکن ان کا عمل انہوں نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کب کرنا ہے یہ عمل؟ سونے سے پہلے۔ ہاں اگر آپ رقیہ پڑھتے ہیں، رقیہ کا مطلب وہ باقاعدہ ایک کورس ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، پھر اس کے بعد آمن الرسول ہے، حسد کی آیتیں، اور پھر اس کے بعد جادو کی آیتیں، خاص آیتیں، باقاعدہ ایک کورس ہے، وہ 10-15 منٹ آپ کو 20 منٹ 25 منٹ اس کو پڑھنے کے لیے لگتے ہیں۔ وہ آیتیں پڑھ کر کے اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے،
لیکن بیٹھے بیٹھے آدمی جو ہے دعا کر رہا ہے، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ مل لے رہا ہے، پھر کپڑے کھول کر کے جو ہے سینے کے اندر پھونک مار رہا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ بعض ہمارے اہل حدیث لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوں میں، اور اکثر و بیشتر لوگ کرتے بھی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچیں۔ بات کیا چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہاتھوں میں تھتکاریں گے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر مل لیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کام کر کے سوتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس رات اس پر جادو بھی کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے شیاطین اور جنات کے شر سے اس کی حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، تو اس لیے رات میں سونے سے پہلے یہ عمل کریں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہو سکتا ہے کیونکہ بار بار اس کو نمازوں میں امام جو ہے پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوگی، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کے پاس بھیجتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نبی کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر نازل کرتے۔ لیکن یہ جو دو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے نبی کو کہاں بلایا؟ آسمان پر بلایا، معراج پہ بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں دی۔ معراج کے تحفے میں سے جہاں 50 وقت کی نمازوں سے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی، تو وہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو رات میں سونے سے پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کفتہ، وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے جو ہے پریشانیوں سے، غموں سے، ہر قسم کی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ رہی 5 چیزیں۔ چھٹی چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو۔ اگر آدمی رات میں ہی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور رات میں سونے کی دعائیں بھی ہیں، بِاسْمِکَ ربی وَذَاتُ جَنبِی وَبِکَ أَرْفَعُ، اور پھر اس کے بعد بِاسْمِکَ اللہم أموت وأحیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، پھر اس کے بعد اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض، پوری کی پوری دعائیں ہیں۔ اللہم بک اسلمت وبک آمنت، یہ پوری کی پوری جو دعائیں ہیں۔ حصن المسلم جو چھوٹی کتاب ہے، آپ اپنے موبائل کے اندر، اینڈرائڈ موبائل کے اندر آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ حصن المسلم کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پوری کی پوری دعائیں، یعنی 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے۔ رات میں سونے سے پہلے اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہر قسم کے شرور سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ضروری ہے، کیا اگر کریں گے تو ایسا ہوتا کیا، لیکن آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نیند آئے گی، بڑے اطمینان سے آرام سے سوئیں گے۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی سائرپ پی رہا ہے، کوئی انجیکشن لے رہا ہے، کوئی کیا کیا کر رہا ہے، لیکن نہیں معلوم ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت کا مالک ہے، نیند بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، سکون بھی وہی دیتا ہے۔ شیاطین کے، انسانوں کے، جنات کے شر سے، ہر مزی جانور کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ان تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ صبح شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ صبح کی دعائیں صبح کے وقت میں پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد، اور شام کی دعائیں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، جیسے آپ کو وقت ملتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سکون سے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آپ کو جتنی بے چینیاں ہیں، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کے ذریعے سے دور ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کا اہتمام کریں گے، اور حدیث وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو برا خواب آئے تو سب سے پہلے وہ 3 مرتبہ تھتکارے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر اس کے بعد
کروٹ بدل کر کے سو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی مشکلوں، پریشانیوں، دکھوں اور غموں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔